لیکن آسم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے بے اعتنائی سے اپنے گرد گھیرا ڈالنے والوں کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ کسی نے کہا، نعمان، سب سے پہلے تمہیں وار کرنے کا حق ہے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر تلوار بلند کی، لیکن عدی جو بظاہر اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسم کے سر پر تان دیے اور چلایا، نہیں نہیں، اسے کچھ نہ کہو، اس نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب یہ تمہاری پناہ میں ہے۔ نعمان، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم آسم کو اپنا دوست سمجھو۔ بھائیو، آسم میرے بیٹوں کا انتقام لے چکا ہے، اب تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ عدی نے یہاں تک کہہ کر ایک جھرجھری لی اور ایک طرف گر پڑا۔ نعمان نے اپنی تلوار پھینک دی اور آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ ابا جان، ابا جان، اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا۔ عدی نے جواب دینے کی بجائے چند اکھڑے اکھڑے سانس لیے اور گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک معمر آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی اور سر پھیر دیا۔ نعمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور آسم بدستور سمیرہ کی لاش سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب قبیلے کے آدمی عدی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر اندر لے گئے تو ایک نوجوان نے آسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آسم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر سمیرہ کو اٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لوگ جو غصے اور اضطراب کی بجائے اب پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ کہے بغیر راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ آسم دروازے کے قریب رکا اور چند ثانیے سمیرہ کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں تو اس نے آگے بڑھ کر سمیرہ کو بستر پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگ جو اب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان پر کئی سوال تھے، لیکن کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے نزدیک اس گھر میں عدی اور اس کے بیٹوں کی موت سے زیادہ اہم واقعہ یہ تھا کہ منظر کے بیٹوں کو آسم نے قتل کیا تھا، اور جب خزرج والوں کی تلواریں اس کے خون میں ڈوبنے والی تھیں تو عدی نے جان کنی کے وقت اس کے سر پر ہاتھ تان دیے تھے۔ آسم صحن میں اس جگہ جہاں وہ کچھ دیر قبل سمیرہ کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا رکا، اپنی تلوار اٹھا کر نیام میں کی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صحن کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ نعمان نے اچانک بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آسم نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک معمر آدمی نے کہا، آسم، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو کیسے قتل کیا، لیکن ہم تمہیں اپنی پناہ میں لینے کو تیار ہیں۔ آسم نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ایک نوجوان نے آسم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ہماری پناہ میں رہنا پسند نہیں تو فوراً یثرب سے کہیں دور نکل جاؤ، ورنہ اب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں یثرب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے جانے سے پہلے میرے حصے کا ایک کام باقی ہے۔ آسم اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اسے سر پر دوڑاتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔ عدی کے گھر سے کوئی 1 میل دور ایک کشادہ راستے کے دونوں کناروں پر کچی دیواریں یہودیوں کے باغوں کی حفاظت کرتی تھیں۔ اچانک 2 آدمی یکے بعد دیگرے ان دیواروں پر سے کود کر آسم کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ آسم نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ عباد اور سالم تھے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ باگیں کھینچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کہا، عباد، تم کہاں تھے؟ عباد نے جواب دیا، میں راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ سالم نے حکم دیا تھا کہ اگر دشمن خبردار ہو کر عدی کی مدد کے لیے اس طرف آئے تو ہم نکارہ بجا دیں۔ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر آگے نکل گئے۔ اس کے بعد جب خزرج کی آبادی میں چیخ و پکار سنائی دینے لگیں تو میرے 2 ساتھی نکارہ بجا کر بھاگ گئے، لیکن چونکہ عدی کے گھر پر حملہ کرنے والے ساتھیوں نے بہت دیر لگا دی تھی، اس لیے میں تشویش کی حالت میں باغوں سے گزرتا ہوا عدی کے گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عدی کے باغ سے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تاہم میں اطمینان کرنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم دور باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے اور میں نے ان کے سامنے جانا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک آدمی جس کی ٹانگ زخمی تھی لنگڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس کا راستہ روک کر اتنی دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔
اس نے جواب دینے کی بجائے میرے منہ پر تھوک دیا اور تلوار نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو گالیاں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں کچھ دور اور آگے گیا تو مجھے سالم مل گیا اور پھر تمہیں سالم نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا غدار اور قاتل ہوں۔ کہو خاموش کیوں ہو گئے؟ عباد نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر یہ درست ہے تو بھی میں آپ کا غلام ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو اور سالم اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں لیکن ان حالات میں اپنا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا، میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چاہتا ہوں، تم عدی کے گھر کے قریب چھپ کر میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو یہ کہہ دینا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو، میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سالم نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اخی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ سالم نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا رخ نہ کریں، اب قبیلے کا ہر آدمی آپ کی تلاش میں ہوگا۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، سالم اب تمہیں میری موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم گھر جاؤ۔ سالم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر دشمن کا سارا قبیلہ اس طرف آ گیا تو بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم جاننا چاہتے ہو میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں؟ ہاں، بہت اچھا، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ سالم اچھل کر عاصم کے پیچھے بیٹھ گیا اور عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد سالم نے کہا، اخی اس طرف مت جائیے، قبیلے کے آدمی ہمیں دیکھتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اب ابا جان بھی آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ عاصم نے کہا، سالم تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے تمہیں جابر اور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا تو تم ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکو گے؟ سالم نے کہا، بھائی جان میں آپ کی خاطر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ آپ نے عدی کی بیٹی کی خاطر ہمارے ماموں کے بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کو آگ لگائی تھی اور ابا جان کو زخمی کیا تھا؟ عاصم نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میں عدی کے باغ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بیٹے گھر میں سو رہے تھے، یہ ناممکن ہے۔ عباد نے عدی کے گھر تک حملہ کرنے والوں کا تعاقب کیا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، عباد نے صرف ایک آدمی کا تعاقب کیا تھا اور وہ شمون کا غلام تھا۔ اسے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر کو آگ لگا دیں تو وہ ان کا پیچھا کرنے والوں کو عدی کے گھر کی طرف لے جائے۔ سالم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ دائیں طرف ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ عاصم نے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ باڑ پھاند کر باغ میں داخل ہو گیا۔ سالم نے کہا، یہ شمون کا باغ ہے، آپ اس کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ عاصم نے گھوڑا روکا اور نیچے کودتے ہوئے کہا، مجھے حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم یہاں انتظار کرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میرے گھوڑے پر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن میں، عاصم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت نہیں، میں تمہیں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے لوگوں کو تمہاری گواہی پر اعتبار آ جائے۔ اگر مجھے اپنے کام میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میں تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا۔ سالم نے کہا، بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ جانے پر ضد نہیں کرتا، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عاصم نے کوئی جواب دینے کی بجائے جلدی سے گھوڑے کی گردن سے رسا اتارا اور بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ باغ میں 100 گز چلنے کے بعد وہ شمون کے گھر کے بیرونی احاطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا۔ دائیں طرف شمون کے سکونتی مکان کا دروازہ بند تھا اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک چھپر کے نیچے اس کے نوکر لیٹے تھے۔ عاصم کسی توقف کے بغیر صحن میں کود پڑا اور چھپر کی طرف بڑھا۔ چھپر کے اندر 3 آدمی گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے، ایک دراز قامت اور قوی ہیکل آدمی کے خراٹے سب سے زیادہ بلند تھے۔ عاصم نے ہلکی سی ٹھوکر سے اسے جگایا اور اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ شمون کے غلام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرو، اٹھو اور اپنے ساتھیوں کی طرف مت دیکھو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، میں اگر چاہوں تو انہیں جگا کر قتل بھی کر سکتا ہوں۔ غلام خوف سے کانپتا ہوا اٹھا۔ عاصم نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر رسے کو ایک جھٹکا دیا
اور پھر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ غلام کو اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا اور وہ عاصم کے آگے آگے چل دیا۔ صحن کے دروازے کے قریب رک کر غلام نے پہلی مرتبہ عاصم سے ہم کلام ہونے کی جرأت کی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا تم دروازہ کھولو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ غلام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا اور وہ باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک بائیں ہاتھ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور سالم درختوں کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اخی اس نے گھوڑے سے اتر کر معذرت کے انداز میں کہا میرے لیے وہاں انتظار کرنا بہت صبر آزما تھا، اب صبح ہو گئی ہے آپ دیر نہ کریں۔ عاصم کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر شمون کے غلام سے مخاطب ہو کر بولا تم رات بھر کی بھاگ دوڑ سے بہت تھک گئے ہو، لیکن میں اس وقت تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم راستے میں گرنے کی کوشش نہ کرو، اور تمہارے فائدے کی دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو۔ غلام نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ بتاؤ رات کے وقت ہمارے گھر سے ادی کے باغ تک کسی نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ جی ہاں۔ اور جب تم ادی کے باغ میں چھپ گئے تھے تو میں وہاں تمہیں ملا تھا؟ جی ہاں۔ تم ہمارے گھر میں آگ لگانے کے بعد بھاگے تھے؟ جناب میں بے قصور ہوں، میں باہر کھڑا تھا، میں ایک غلام ہوں اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ میں تمہیں شمون کے جرم کی سزا نہیں دوں گا، لیکن سچ کہو کیا شمون نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ جب ہمارے آدمی حملہ کرنے والوں کا تعاقب کریں تو تم انہیں پیچھے لگا کر ادی کے گھر تک پہنچا دو تاکہ ہمارے آدمی یہ خیال کریں کہ حملہ کرنے والے ادی کے بیٹے تھے؟ جناب مجھ پر رحم کیجیے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عاصم نے رسے کو جھٹکا دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا خبیث ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ غلام نے سراپا التجا بن کر جواب دیا جناب مجھ پر رحم کیجیے، میں نے صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ عاصم نے کہا سالم اب تم اپنے گھر جاؤ، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس لڑائی سے میرے اجتناب کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مایوس ہوں، لیکن ادی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگ شاید یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم یہودیوں کے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص زندہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس لیے نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو تم میرا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اب تم جاؤ، اگر عباد راستے میں مل گیا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ سالم نے کہا اخی آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ جابر اور مسعود کے قتل کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی میری باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس ذلیل غلام کی گواہی پر اعتبار کر بھی لیں تو بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، میں جبل احد کے چشمے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا۔ سالم تمہارا کیا خیال ہے کہ میں عدی اور سمیرہ کے قاتلوں سے رحم کی درخواست کروں گا؟ ونات کی قسم اگر بنو اوس میرے سر پر تاج رکھ دیں تو بھی میں ان کی رفاقت گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں احد کے دامن میں میرا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں شام کا رخ کر رہا ہوں اور یہ میری آخری ملاقات ہے، اگر تم عباد کا خیال رکھ سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور شمون کا غلام جس کا رسہ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔